بقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک ان 4 آیات میں منافقین کے احوال کو سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ 17 اور 18 نمبر آیت میں ایک مثال آ گئی اور آگے پھر 19 اور 20 میں ایک اور مثال آ گئی۔ تو 2 مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ گزشتہ درس میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا، مزید آج کے درس میں بھی میں اس کا ذکر پہلے کے مقابلے میں کچھ وضاحت سے کر رہا ہوں۔ آپ توجہ سے اس کو سنیں اور سمجھیں۔ بنیادی طور پر منافق 2 قسم کے تھے۔ ایک مکمل منافق، نفاق میں انتہائی پختہ، اور دوسرے نمبر پر وہ منافق جو کمزور ایمان والے تھے، انتہائی کمزور ایمان تھا۔ سورہ توبہ کے اندر فرمایا گیا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ تمہارے ارد گرد جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے اندر بھی منافق موجود ہیں، اور مدینہ کے رہنے والوں کے اندر بھی منافق موجود ہیں۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور یہ نفاق میں بڑے پختہ ہیں، نفاق میں بڑے پختہ ہیں، خالص اور پکے منافق ہیں۔ تو خالص اور پکے منافق وہ تھے جو یا تو ابتداءً ہی دل سے ایمان نہیں لائے، صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتے رہے، دل میں شروع تا اخیر کافر ہی رہے، اور دوسرے وہ منافقین تھے جو شروع میں دل ان کا ایمان کی طرف مائل ہوا اور زبان سے بھی ایمان کا اظہار کیا، بعد میں پھر وہ کفر کی طرف لوٹ گئے اور اپنے کفر میں وہ پکے ہو گئے، زبان سے اگرچہ وہ ایمان کا اظہار کرتے رہے۔ تو ان دونوں گروہوں کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ یہ حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیے گئے تھے، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تھی۔ ان کی اپنی روش، اپنا طریقہ، اپنی عادت اس جیسی تھی کہ اس انتہائی غلط اور بری عادت کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگائی گئی۔ سورہ آل عمران کے اندر ہے قالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے کلام یعنی قرآن، دن کے وقت اس پر ایمان لاؤ، شروع دن میں اس پر ایمان لاؤ، اور اخیر دن میں ایمان چھوڑ کے پھر کفر اختیار کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ پھر دوسرے جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے اس طرز عمل کو دیکھ کر وہ بھی ایمان چھوڑ کے کفر اختیار کر لیں۔ جب لوگ دیکھیں گے بھی
یہ اتنے لوگ صبح کے وقت تو ایمان لائے تھے، اب شام کو یہ کافر ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس دین میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، اسی کو اس خرابی کو دیکھ کر ہی پھر آخر یہ کافر ہوئے ہیں نا۔ تو یہ باقاعدہ ایک ہدایت ان کو دی جاتی تھی پوری پلاننگ کے ساتھ کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ جو دوسرے مومن ہیں ان میں بھی کہیں تمہاری اس طرز عمل کو دیکھ کر وہ بھی شک و شبہ میں پڑ جائیں گے کہ آخر کوئی مسئلہ ہے، کوئی خرابی ہے، تبھی اتنے لوگ جو ہیں وہ یکدم پلٹ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی کافر ہو جائیں۔ تو دوسروں کو کافر بنانے کی ایک مہم تھی ان منافقین کی۔ سورہ النساء کے اندر پھر آگے بیان فرمایا، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدی لہم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا، اور پھر کفر میں وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اللہ بخشے اور ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے پھر کفر کرتے، پھر ایمان لاتے پھر کفر کرتے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے اور آخر کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، تو اللہ نہ ان کو بخشے گا اور نہ ہی اللہ رب العالمین ان کو راہ ہدایت وہ دیتا ہے۔ سورۃ منافقون میں فرمایا، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، جو پیچھے مضمون بیان ہوا کہ وہ جھوٹی قسموں کو اپنی ڈھال بناتے تھے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا بچاؤ کرتے تھے، اپنے نفاق کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو بہت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، اب وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اب یہ منافقین جن کا طرز عمل یہ تھا کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت دوسروں کو کفر کی طرف لانے کے لیے وہ دن میں ایمان لاتے اول حصے میں اور آخر حصے میں پھر کافر ہو جاتے۔ اس طرح بار بار کبھی ایمان لا رہے ہیں پھر کفر کر رہے ہیں، پھر ایمان لا رہے ہیں پھر کفر کر رہے ہیں، پھر کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے دین کو ایک کھلونا بنا لیا کہ جب چاہو ایمان لے آؤ، جب چاہو کفر کر لو۔ ان کے نزدیک ایمان کی عظمت اور اہمیت وہ نہیں تھی، اور کفر ان کی نظروں میں کوئی خطرناک چیز نہیں تھی، وہ معمولی بات ہی تھی۔ تو ان کی یہ جو روش تھی وہ اس پہ اللہ کو سخت غضب ہوا، اللہ اس پہ غضبناک ہوا اور پھر ان پہ مہر لگا دی۔ اب فرمایا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ ہدایت کی طرف اور ایمان کی طرف لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ مہر لگ گئی ہے۔ گونگا اور بہرا اور اندھا بنا دیا گیا ہے مہر لگا کے۔ تو ان کی مثال آپ نے دیکھا کہ وہ پیچھے بیان ہوئی۔ مثال جو دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے اور آسانی پیدا کرنے کے لیے، تو جو غیر محسوس چیز ہے یا ان دیکھی چیز ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں، تو اس بات کو سمجھانے کے لیے پھر مثال وہ دی جاتی ہے جو چیز ہمارے مشاہدے میں ہو، جس کو ہم نے دیکھا ہو اور جس کی ہمیں سمجھ ہو اور فہم ہو۔ تو یہ دونوں مثالیں اسی انداز کی ہیں۔ پہلی مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ جو پکے منافق ہیں تو ان کی مثال دی گئی کہ جیسے آپ فرض کر لیں کہ ایک شخص
یا چند لوگ یا کچھ لوگ کسی مقام پر ہیں، وہاں بالکل اندھیرا ہے، سخت اندھیرا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، ان لوگوں کو اپنی مطلوبہ چیزیں یا اپنا مطلوبہ راستہ بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ اب وہ انتظار میں ہیں کہ روشنی ہو کسی طرح تو ہم اپنی مطلوبہ چیزیں دیکھیں، اپنا منزل کا راستہ دیکھیں۔ اب کسی نے آ کر آگ جلائی اور وہ روشنی جب ارد گرد ہو گئی، ماحول روشن ہو گیا، تو اب امید لگی تھی کہ اب یہ اپنے مطلوب کو پا لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو لے گیا، ان کی بصارت کو اللہ نے سلب کر لیا، ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ اب باہر تو روشنی موجود ہے، ماحول تو روشن ہے، لیکن اب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو اب کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اپنے مطلوب تک رسائی حاصل کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل وہ مدینے میں اندھیرا تھا، اور وہ زمانہ جاہلیت کے اندھیرے میں وہ زندگی گزار رہے تھے اور امید لگائے بیٹھے تھے بھی روشنی ہوگی۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر پر فتح طلب کرتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، وہ آئے گا پھر ہم ان کے ساتھ مل کے تم پہ غلبہ پائیں گے۔ تو آپ کی آمد کی امید میں وہ جیتے تھے، امید لگی تھی بھی روشنی ہوگی۔ تو اب جب آپ تشریف لے آئے اور روشنی ہو گئی، بھرپور روشنی ہو گئی، مکمل ماحول روشن ہو گیا، تو اب ان کی جو دل کی روشنی تھی اور حق قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی اور جو ان کے کا نور عقل اور نور فطرت تھا، اب وہ بجھ گیا، ان کی اپنی غلط روش کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے۔ تو اب بالکل وہ محروم ہو گئے پورے حق کی صلاحیت سے۔ تو یہ ان کی مثال دی گئی ہے کہ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ کو روشن کیا، پس جب آگ نے ارد گرد کو، آس پاس کے ماحول کو، جگہ کو روشن کر دیا، تو اب اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا، اس حالت میں کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ بس اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے، اپنی غلط روش، اپنے غلط عمل کے نتیجے میں اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اب وہ خود انہوں نے ہدایت چھوڑ کے گمراہی خریدی ہے نا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، خود انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے۔ تو اب وہ گمراہی میں آگے بڑھتے چلے گئے ہیں، اب وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ اب ہم لا یرجعون، اب وہ گمراہی سے نکل کے دوبارہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اب خواہ شروع سے ہی پکے کافر تھے، صرف زبانی اسلام کا اظہار کیا، یا پہلے دل سے ایمان لائے اور پھر کفر کی طرف پلٹ گئے اور اخیر دم تک کفر پہ رہے، تو اب یہ ہے کہ فہم لا یرجعون، وہ واپس ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ جو دوسری مثال ہے وہ کمزور ایمان والے جو لوگ تھے جن پر منافقین کا اطلاق کیا گیا، ان کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ الحج کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، فَإِذَا أَصَابَهُمُ الْخَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب اس کو خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا دین ہے یہ تو۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ، اور جب اس کو آزمائش آتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو پھر اپنے چہرے کے بل واپس پلٹ جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت کے اندر بھی خسارہ پایا۔ ذالک هو الخسران المبین،
اور یہ بالکل کھلا خسارہ ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ابن عباس نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ صحرا سے کوئی شخص مدینہ پاک میں آتا تھا۔ اب اگر مدینے میں آنے کے بعد اس کی بیوی بچہ جنتی اور اس کی گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وہ بڑا خوش ہو جاتا، کہتا یہ تو بڑا اچھا دین ہے، ھذا دین صالح، یہ تو بڑا اچھا دین ہے۔ لیکن اگر اتفاق ایسا ہوتا کہ وہ صحرا سے مدینے آیا، اب نہ اس کی بیوی نے بچہ جنا اور نہ اس کی گھوڑی نے بچہ دیا، تو اب وہ کہنے لگا کہ ھذا دین سوء، یعنی یہ تو برا دین ہے۔ تو جو کمزور ایمان والے لوگ تھے، تو جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی، مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جاتے، خوشحالی آ جاتی اور آسانی ہوتی، تو پھر وہ ساتھ مل جاتے، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، اور دل بھی ادھر مائل ہو جاتا۔ اور لیکن جب کسی مہم میں مسلمانوں کو عارضی طور پر، وقتی طور پر شکست ہو گئی، یا قحط سالی آ گئی، یا کوئی اور آزمائش آ گئی، مشقت اور تکلیف آ گئی، تو اب وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اب وہ دین سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو وہ منفعت، نفع، دنیاوی فائدہ اور اپنی خواہش، وہ اس کے گرد گھومتے تھے۔ اگر اہل اسلام کے لوگوں نے کوئی فائدہ نظر آیا تو ادھر آ گئے، اگر ادھر سے کوئی تنگی محسوس ہوئی اور کافروں کی طرف کوئی فائدہ نظر آیا تو ادھر چلے گئے۔ یہ تھے کمزور ایمان والے۔ تو ان پہ مہر نہیں لگائی گئی، ان کو مہلت دی گئی۔ ان میں کچھ لوگ تھے کہ جو واپس پلٹ آئے، پھر بعد میں وہ اسلام میں پختہ ہو گئے، تو ان کے اوپر مہر نہیں لگائی گئی۔ اب اس کی مثال یہاں دی گئی ہے کہ ان کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی ایسے مقام پر ہیں تو وہاں اندھیرا ہے اور بارش برس رہی ہے، اور اس میں گرج بھی ہے، اور اس میں چمک بھی ہے، اور بجلی زوردار طریقے سے جب کڑکتی ہے تو وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ہماری موت نہ واقع ہو جائے، اور اس ڈر خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی کڑک کی جو شدت ہے اس سے پناہ ملے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اچھا یہ جو مثال دی گئی ہے، یہ منافقین جو کمزور ایمان والے تھے ان کی حالت کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی۔ اب بارش برس رہی ہے، یہ اسلام کی بارش وہ مدینے میں برس رہی تھی، اور جو اندھیرا تھا وہ اس میں اندھیرا ہے اور گرج ہے۔ یہ مسلمانوں پر جو تھوڑے سے مشکل حالات آتے تھے تو یہ اس کی تعبیر ہے، اور اس میں چمک بھی ہے۔ تو جو مسلمانوں پہ اچھا وقت آ جاتا، خوشحالی آ جاتی، فتح مل جاتی، یہ چمک ہے۔ اور کڑک جس کو سن کے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونستے تھے، یہ ہے جہاد اور جہاد کی مشقتیں۔ تو ان کے لیے جہاد یہ ایک موت تھی۔ کیونکہ جہاد کا حکم ملتا تھا تو منافقین کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی گویا کہ ان پہ موت کی غشی طاری ہو، جیسے سورہ محمد کے اندر اس کی صراحت آئی ہے۔
جو ان کی کیفیت تھی اب اس کو یہ مثال دی گئی جو ہمارے مشاہدے کے اندر ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات اندھیرا ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، بجلی کی انتہائی درجے کی کڑک بھی ہوتی ہے، اور وہ کڑک کی وجہ سے ایسے ڈر خوف بھی آتا ہے بندے کو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مسافر چل رہے ہیں راستے میں تو اب روشنی ہوئی، راستہ نظر آیا تو تھوڑا سا چل پڑے، اور جب وہ روشنی ختم ہوگی، چمک ختم ہوگی بجلی کی اور سخت اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا تو پھر رک گئے. اب انتظار ہے کہ بجلی چمکے تو پھر آگے چلیں. یہ حال ان منافقین کا تھا. جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے، فتح مل گئی، اچھے حالات ہیں، تو اب کہہ رہے بھائی ٹھیک ہے یہ تو اچھا دین ہے، ساتھ مل گئے. لیکن تھوڑی سی مشکل پیش آ گئی، آزمائش آ گئی تو پھر وہی پیچھے کھڑے ہو گئے. یعنی پہلے جو ایمان کی طرف بڑھ رہے تھے اب پھر وہی رک گئے. جو مسلمانوں کی طرف ہو وہ ان کا بڑھنا تھا پھر وہی رک گیا. تو یہ ان کی حالت کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی. تو مثال ہمیشہ آسانی پیدا کرنے کے لیے دی جاتی ہے. تو آسانی تب ہی ہوتی ہے نا کہ ایسی چیز جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے اور وہ آپ کے مشاہدے میں نہیں آئی، تجربے میں نہیں آئی، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. تو مثال دی جاتی ہے ایسی چیز کی جو آپ کے تجربے میں ہو، آپ کے مشاہدے میں ہو، آپ نے اس کو دیکھا ہو، وہ محسوس ہو. تو پھر وہ غیر محسوس چیز کو محسوس چیز کے ذریعے پھر سمجھایا جاتا ہے مثال دے کر یا تشبیہ دے کر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید پھر اگلے درس میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم و بحمدک.